بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ معاملات بگڑے پڑے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اس کے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک خبر ہے اس حوالے سے، اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ رشید کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔ معاملات بگڑے پڑے تھے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ کل جو خان صاحب نے تقریر کی تھی کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کر دیا حضرت خالد بن ولید کو، تو آرام سے وہ گھر چلے گئے، سپہ سالار تھے بہت بڑے، اور سارا حوالہ دے کر انہوں نے بات کی تھی۔ اس بات کو پھر جنہوں نے سمجھا، جس طریقے سے سمجھا، پھر انہوں نے سمجھ لیا۔ اور آج میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقاعدہ طور پر یہ پیغام کنوے کر دیا گیا ہے کہ پائن جو جس طرح نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں، جن ڈیٹس کے ساتھ، جو ان پر کیا کہتے ہیں حوالے نمبر لکھے گئے ہیں، ان میں جو کوئی شے تبدیل نہیں ہونی، سب کچھ ویسے ہی امپلیمنٹ ہوگا۔ جو جس ڈیٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا لکھا گیا ہے ویسے امپلیمنٹ ہوگا۔ نہ فل سٹاپ، نہ کوما، نہ زیر زبر پیش، چھد مد کچھ نہیں تبدیل ہونا جے۔ تسی لہذا اتنا بہتی ساڈے پیغامات نہ بھیجو، نہ ہی کوئی تسی وفد بھیجو، جو کہہ دیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ ہم ایک ڈسپلن کے پابند ہیں، اور ڈسپلن کے ساتھ ہی سارے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو پہنچایا گیا ہے میرے ذرائع کے مطابق۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ مزید گھبرا گئے ہیں، بٹ اینی ویز وہ گھٹ گھبرائے نے، شیخ رشید بہتا گھبرایا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور پریشان اس طرح سے ہیں کہ جناب آج ان کو سوال ہوا کہ جناب یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ تبادلے والا، اس کے اوپر کیا آپ کے تاثرات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کی عادت ہے کہ شیخ رشید صاحب کوئی مسئلہ ہو، پی ڈی ایم کے اندر دا رولا ہوئے، نیوزی لینڈ دی ٹیم نہ آ رہی ہوئے، نیوزی لینڈ دی ٹیم آ رہی ہوئے، افغانستان چ کچھ ہو جائے، دلی چ کچھ ہو جائے، واشنگٹن چ کچھ ہو جائے، شیخ رشید صاحب بڑا کھل کے اس کے اوپر رسپانس دیتے ہیں، اور بڑی جناب بے باک قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ میں سیدھی گل کرنے والا بندہ، اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ میں کوشش کی تھی وہ سٹائل بن جائے، تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آج جب ان سے یہ نازک ترین ایشو کے اوپر سوال ہوا تو شیخ رشید صاحب دے چہرے دی ہوائیاں اڑ گئیں۔ آپ ان کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، یعنی ظاہر ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے میں فوٹیج نہیں چلا سکتا، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب دے چہرے دے تاثرات دیکھ لو، اور وہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ اندر کی چل رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو کہا وہ تو یہ تھا کہ یار آفیشیلی میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اس پہ جو ہمارے ترجمان ہیں پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب، وہ بات کریں گے، لیکن معاملہ ٹھیک ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کے تبادلے ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات تو ایسا ہوتا ہے، یہ شیخ صاحب نے کہا۔ لیکن جو وہ کہہ رہے تھے، چہرہ ان کی اس بات کا کہ معاملہ ٹھیک ہے ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہر معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت نہیں کہتے فواد چودھری دسے گا، اس وقت نہیں کہتے کہ جناب وہ دسے گا پرویز خٹک دسے گا، اس وقت وہ خود کہتے ہیں، ترجمان بن کے فوج کا کہتے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک آرمی بہت بہادر ہے، اور پاک آرمی کے اندر یہ جو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوتے ہیں کہ جناب پاک فوج ہماری عظیم فوج لڑ رہی ہے۔ وہ پائے نا انہوں کہ وہ عظیم فوج ہے، کہتے کیوں نہیں؟ اب کیا ہو گیا؟ کہیں ویسے شیخ رشید صاحب ہیں ادھر دے پاسے دے، جس پاسے دے شہباز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب دا بھی کل وہی حال سی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے نا کہ شہباز شریف اور میں ایک ہی پارٹی کے ہیں، تو دونوں ایکو پارٹی دے لوگاں دا کل ایسے سوال دے ہوتے جو حالات سن وہ آپ دیکھ لیں۔ شہباز صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے پھنس پھسا کے انہوں نے ہلکا یا پھس پھسا سے جواب دیا، اور اسی طرح شیخ رشید صاحب بھی جو ہے ان کے چہرہ بتا رہا تھا کہ گلاں بہت گڑبڑ ہوئی ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ کم از کم اس سے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ان کی ہوائیوں چہرے کے اڑنے سے کہ سب اچھا بہرحال نہیں ہے۔ اور بات وہی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن رہ گئے ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب یا تو اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے اور کہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے جو کر دیا سر متھے تے کوئی مسئلہ نہیں، جی ہیں یانوں ست بسم اللہ، ٹھیک ہے سکون ڈاٹ کم کر جائیں۔ لیکن ایسا کرتے عمران خان صاحب دکھائی نہیں دیتے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور وہ اب سے جب میں ویلا کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے تک وہ ٹاپ ٹرینڈ تھا، اور اب اس وقت وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوگا۔ یہ شام میرا حال 6:45 کا ٹائم ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ٹاپ ٹرینڈ جو بنایا گیا تھا اس میں وہ ٹرینڈ ہے خان اور عوام
ایک ساتھ، یہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا. ظاہر ہے یہ ٹرینڈ جو ہے پی ٹی آئی والے بنائیں گے، وہ پیپل پارٹی یا نون لیگ والے بنانا ہو رہے، نہ ہی خادم رضوی کے ماننے والے اس ٹرینڈ کو بنائیں گے. یہ ٹرینڈ ایک بنایا گیا اور یہ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے بنایا گیا ہوگا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام بڑی نا عمران خان تے فدا ہونے تیار، اور باقاعدہ طور پر عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، کوئی میلی آنکھ نہ ویکھ نہیں سکتا. وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑا ہنسی آئی اس ٹرینڈ کے اوپر، اس لیے ہنسی آئی کہ بھائی جان آپ کو تو مطلب یہ چیزیں سکھائی جنہوں نے ہیں، آپ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان دے نال عوام ہے کوئی خدا کا خوف کرے. مطلب کیا کہتے ہیں وہ پنجابی دی مثال ہے، ہتھی جمے دے دند نہیں گنی دے ہوندے. تے پائن تسی کہڑے چکر چ پی گئے ہو خان صاحب، یا خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ کس چکر میں پڑ گئی ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے خان صاحب کو کوئی ایسا سیاسی شہید بنانے کے چکر میں پڑ گئی ہے، لیکن وہ ملے گی نہیں شہادت ان کو، کیونکہ عوام کی حالت بہت خراب ہے. اور یہ معاملہ فوج کے ساتھ ان کا جو تناؤ ہے یہ نہ بھی ہو تو بھی عوام بہرحال عمران خان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو مہنگائی اور بےروزگاری نے حال کر دیا ہے اس کے بعد لوگ عمران خان کے ساتھ بہرحال نہیں ہیں. نواز شریف والے گئے نے نہیں گئے، پیپلز پارٹی والے گئے نے نہیں گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان دے نال عوام کوئی نہیں گئی. یہ گل پکی جی بالکل 100%. رزلٹس جو آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ابھی یعنی جو پیپلز پارٹی نے سیٹ چھوڑی تھی، یعنی ان کے 2 سیٹیں ایک بندے نے جیتی تھی تو کوٹلی میں، تو وہ جیت گئے آرام سے. وہ جو امیدوار ہے جیل چ، اس کو اندر کیا ہوا ہے کسی کیس کے اندر، وہ جیل سے بیٹھا جیت گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام عمران خان دے نال کتنی ہے. بٹ اینی ویز یہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے. اور اوپر سے خان صاحب جو ہیں وہ اپنا انٹرنیشنل پوسچر خراب سے خراب کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. بالکل ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. پتہ نہیں یار، سمجھ نہیں آتی. یہ ویسے جن لوگوں نے ان کو چوز کیا، کیونکہ سلیکٹ کیا، ظاہر سلیکٹیو میں، تو وہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ پائن کی ویکھیا سی تسی. بلکہ ٹھیک ہے نواز شریف سے نفرت آپ کی اپنی جگہ پہ ہوگی، اور نواز شریف آپ کو پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن زرداری بھی پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یوسف رضا گیلانی بھی پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یار یہ کتوں پسند آیا جی؟ کوئی بندہ دیکھ بھال لیتا ہے کہ یار اس بندے میں کوئی اہلیت ہے. ملک دا بھی بیڑا غرق، یعنی عوام کا اوورآل مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنلی جو آپ بات کریے، آج انٹرویو دیا انہوں نے، ایک بڑا چل رہا ہے، سارے پی ٹی وی نے اس کو چلایا، شاید کو 49 منٹس کا انٹرویو چلایا انہوں نے. اور اس انٹرویو میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں، ایسے ہی جیسے آئی آر اے کے ساتھ ہوئے تھے. اب آئی آر اے کیا ہے؟ آئی آر اے جو ہے وہ اس کو کہتے تھے آئرش ریپبلک آرمی، اس کا ایک مخفف تھا. یہ آئرلینڈ جو ہے اس کا ایک اس کی آزادی کی ایک باقاعدہ طور پہ تحریک تھی. اور آئی آر اے کی جو موومنٹ تھی وہ ٹی ٹی پی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. آئی آر اے جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ جناب برٹش راج نے جو قبضہ کیا تھا آئرلینڈ کے اوپر، اس سے آزادی چاہ رہی تھی، جو فائنلی ایک لمبی جدوجہد کے بعد، ایک لمبی جدوجہد کے بعد، چھوٹی جدوجہد نہیں کی تھی انہوں نے، بڑی لمبی جدوجہد کی. اور اس کے بعد 1937 میں جا کے فائنلی ان کو جو ہے وہ مل گئی، آزادی مل گئی تھی. لیکن یہ جو مومنٹ تھی وہ اپنے خطے کو، اپنے ملک کو آزاد کرانے کی تھی. ٹی ٹی پی کی تو جدوجہد جو ہے وہ کوئی جدوجہد نہیں، وہ دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی. اور وہ ایک خاص طرز کا اپنا ایک مذہب جس کو وہ اسلام کا نام دیتے ہیں وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بزور شمشیر، بزور بازو، بزور بمب، بلکہ بزور خودکش حملہ، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کہاں یار، مطلب آئی آر اے کی موومنٹ کہاں، یہ ٹی ٹی پی والے. تو یار آپ کریں مذاکرات خان صاحب، مطلب معذرت کے ساتھ آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. ویسے بتانے والے بتاتے ہیں کہ مذاکرات تاڑے نہیں ہو رہے، بٹ اینی ویز کریں آپ مذاکرات، ٹھیک ہے، آپ اس کو اون کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یار مثال کم از کم پراپر دے دیا کریں. آپ کوئی اور مثال لب لیں دے اس قسم کی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ گفتگو کی. آپ سیدھا یہ کہہ دیتے کہ یار چلو وہ جو ہے اپنا امریکہ نے بھی دہشت گردانہ مذاکرات کیتے نا، یہ کہہ دیتے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بات کر لیتے. تو مثال صحیح دے دیا کرے. ہمارا انٹرنیشنل جو پاکستان کا پوسچر ہے وہ تو خراب نہ کرے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے وزیر اعظم رہے ہیں، لرنڈ ویل ریڈ وزیر اعظم یہاں پہ رہے ہیں، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، مطلب اور جو بہت سارے ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے یار. ان کو تاریخ کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا دنیا میں کیا ترقیاں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب تو پتہ نہیں کیوں جی گلاں کرتے ہیں. بٹ اینی ویز یہ ہے. اب خان صاحب کے پاس جو آپشنز تھے، میں ان کی بات کر رہا تھا، تو آپشن خان صاحب کے پاس اب یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے، جو مجھے بتایا کسی نے، کہ خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں
اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں ساری صورتحال کھل کے بتا دیں کہ تناؤ کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اور میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ سویلین بالادستی والے۔ اچھا اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ خان صاحب نو کوئی نہ مطلب باقاعدہ گٹو لینٹ رہا پائی۔ وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو ظاہر ہے خان صاحب کے خلاف ہے، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ جو خان صاحب نے 3 سال میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 3 سال سے اپوزیشن کو کندھ نہ لان دی نہیں، کندھ وچ واڑ دیتا پھڑ کے، اور ان کے کوئی لیڈر ایسا، میں کہتا ہوں اسٹریٹ ورکر سے لے کر ٹاپ لیڈرشپ تک، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، ہر ایک کو خان صاحب نے نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے چکر میں پھنسا دیا پکڑ کے۔ تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت اگر خان صاحب کے کو ٹینشن چل رہی ہے تو وہ خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اپوزیشن تو جو اپوزیشن کرے گی انہیں دے اپنے نال نہیں کھلونے۔ کیوں؟ اس لیے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاور کہاں ہے، انہیں پتہ ہے یہ عمران خان کی حکومت چل کیوں رہی ہے، انہیں پتہ ہے یہ عمران خان کیا چیز ہے اور اس کو جتایا کس طرح گیا ہے۔ کیونکہ وہاں پر جو پولیٹیشنز موجود ہیں، چاہے وہ پہلی بار جیت کے آئے ہوں، ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ جو اب حلقے کی عوام ہے نا، جو لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، وہ کتنا تپیا ہوا ہے، ادھے حالات کی جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب انٹرنیشنلی بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ آپ عارف علوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو خان صاحب جو ہے نا وہ جو مرضی کہتے رہے، ان کے وزراء جو مرضی کہتے رہے، لیکن جو حلقے سے جیت کے آیا ہے نا، چاہے وہ راجہ ریاض ہے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہے۔ فواد چودھری صاحب تو ظاہر ہے وزیر ہیں، ان کا پرابلم ہے کہ وزارت کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ انہوں نے بھی ہے کہ حالات حلقے کوئی نہیں رہے۔ لوگ جو ہیں وہ اب یعنی کوئی بھی بندہ حلقے میں جا کے بیٹھتا ہے نا تو وہ اگو بجلی دا بل لے کے آئندے کہ سارے بجلی دا بل کیویں تارنا ہے، سانوں ذرا دس دیو۔ اے بے روزگاری ہے، منڈا نوکری بے روزگار ہو گیا، ادھا کی کرنا ہے، یہ سانوں دس دیو۔ وہ تھانے دار جڑا وہ رشوت وعدہ منگنا شروع ہو گیا، ادھا کی کرنا ہے، ادھا دس دیو۔ اس طرح کے لوگوں کو باتیں سننا پڑتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بڑا لاہور کے اندر کھلی کچہریاں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بطور رپورٹر میں نے بھی 1-2 کور کی تھی۔ یہ اسلم اقبال صاحب لگایا کرتے تھے، علیم خان صاحب نے لگائیں، محمود الرشید صاحب نے لگائیں۔ شروع انہوں نے کھلی کچہریاں لگا کے لوگوں کے مسئلے ڈور سٹیپ پہ حل کرنے کی بڑی انہوں نے تحریک شروع کی تھی۔ ہوں انہیں جو کوئی بندہ اپنے ڈیرے تے بہ بو نہیں رہا، وہ سارے سائڈاں تے ہو گئے۔ وہ لگا نا بھائی ایک کہڑے پاسے پہ گیا، لوکی تے آگے چھبیاں دینی شروع ہو گئے۔ یہ حالات ہیں تو پھر کس طرح سے اب پارلیمنٹیرینز جنہوں نے حلقے میں جانا ہے، جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ کس طرح آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہاں کچھ ایسی خواتین ہو سکتی ہیں جو لیڈ کلاس کی ہیں، اور لیڈ کلاس کی خواتین ہی زیادہ تر یہاں پر ایم این اے، ایم پی ایز یا سینٹرز بنتی ہیں۔ 1-2-4 مثالیں ہوں گی پورے پارلیمنٹ کے اندر، ساری پارٹیوں کو ملا کے، میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے غریب ورکر کو پارلیمنٹ کے اندر پہنچایا۔ باقی تو ساری کی ساری جو ہیں وہ جماعتیں اور سارے کے سارے وہی لوگ آتے ہیں جو شروع سے ہم پہ حکمرانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کو وہ شاید خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملائیں اور عمران خان زندہ باد کے نعرے ماریں اس ایشو کے اوپر۔ ادروائز باقی جتنے ہلکے سے ووٹ لینے والے لوگ ہیں نا، وہ عمران خان دے نال کوئی نہیں گئے۔ اچھا اب عمران خان صاحب جو اس وقت ہے نا شدید ایک پریشانی کا شکار ہے۔ آج جو انٹرویو ان کا چلا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا چہرہ بڑا ٹینس ہے، ریلیکس نہیں ہے بالکل بھی، اور حالانکہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور انگریزی بالکل کیا کہتے ہیں فٹافٹ بولنے والے بندے ہیں، لیکن اس انٹرویو میں وہ انگریزی تقریباً میری طرح ہی بول رہے ہیں۔ جس طرح میں سوچ کے لفظ بول رہا گا نا، اسی طرح خان صاحب بھی بول رہے ہیں۔ تو ٹینشن اس کا مطلب ہے کہ اپنے عروج پر ہے اس وقت۔ بہرحال خان صاحب کو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ خان صاحب دھیان کرنا، اکتوبر دا مہینہ بھی پہ چل رہا ہے تے کل 12 اکتوبر بھی ہے۔ اکتوبر ویسے بھی پاکستان کے جو وزراء اعظم ہیں نا ماضی کے، ان پہ ذرا بھارا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا اپنا مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ حوالہ دیا ہے کہ اکتوبر ہو یا جولائی ہو، یہ اکثر بھارے ہی گزرتے ہیں۔ تو پارے ویلے نے لہٰذا تھوڑا جا طریقے کے ساتھ ٹائم کو ٹپان دی اور معاملہ فہمی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرا تو خیال یہی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اب میں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں تمام جیالوں کو، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ بختیور بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ ماں بن گئی ہیں اور آصف زرداری صاحب نانا بن گئے ہیں۔ بختیور بھٹو صاحبہ نے خود یہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور بتایا کہ جناب 10 تاریخ کو میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور دبئی میں وہ ہیں۔ بلاول صاحب اس خبر کے ساتھ ہی دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے ان کے گھر بھانجا ہوا ہے، اور ایک مدت کے بعد
بعد بھٹو خاندان میں یعنی بختیور بھٹو کی شادی کی خوشی تھی ایک، اور اس کے بعد ان کے گھر اولاد ہوئی ہے تو اس کی خوشی ہے. ادروائز اس سے پہلے مکمل طور پہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک رنج و الم کا ہی عالم تھا اس خاندان کے اوپر ٹوٹا ہوا. بٹ اینی ویز اب خوشی کا موقع ہے تو پرانی باتیں یاد نہیں کرتے. بختیور بھٹو صاحبہ کو بھی، آصف زرداری صاحب کو بھی، بلاول صاحب کو بھی، اور آصفہ کو بھی، اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں سب کو بہت مبارک ہو. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو خوش نصیبی عطا کرے. یہ خبر سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ہی بریک کی تھی آپ کے ساتھ کہ بختیور صاحبہ نے ایکوریٹ خبر ایکچولی میں نے بریک کی تھی. میں تھوڑی تصحیح کر دوں، لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی تھی کہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ تو قادیانی ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ پھر میں نے پورا ان کا شجرہ نسب نکال کے بتایا تھا کہ وہ بھائی صاحب ہور نے، یہ بھائی صاحب ہو رہا ہے. تو یہ میں نے خبر بریک کی تھی اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے یہ خبر میں نے بریک نہیں کر رہا، یہ آلریڈی آ چکی ہے، لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ بختیور صاحبہ کو مبارکباد دینے کے لیے خبر جو ہے وہ جیلوں کی خوشی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس وقت پیپلز پارٹی تو خوشی میں ہے، نون لیگ سکون میں ہے، تو عمران ہاں بڑا پریشان. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.